بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بت شکن پارٹ 41۔ 404 ہجری میں سلطان محمود نے بالناتھ کے مشہور قلعے نندنا پر حملہ کیا۔ اس وقت راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا جے پال ثانی لاہور کا حاکم تھا۔ جب راجہ جے پال کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے نندنا کے قلعے کو اپنے چند معتمد لوگوں کے سپرد کر دیا اور خود درائے کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو نقب زنی کے ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کے دوسرے طریقے آزمانے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو قلعے کے محافظوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور والی غزنی سے امان طلب کر لی۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وفادار وزیر کو نندنا کے قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود راجہ جے پال ثانی کے تعاقب میں درائے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ جب آنند پال کے بیٹے نے خبر سنی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر سلطان بہت سا مال غنیمت لے کر اور ہزاروں ہندوؤں کو مشرف بائی سلام کر کے غزنی واپس آیا۔ 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر والی غزنی نے اس دلکش خطہ ارض کی حدود میں داخل ہو کر لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا، اس لیے سلطان محمود کو اس کے سر کرنے میں دیر لگی۔ اسی دوران برف باری کا آغاز ہو گیا اور سردی اس قدر بڑھ گئی کہ غزنی کے سپاہی اس یخ بستہ موسم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا علاوہ اہل قلعہ کو کشمیر کے دارالحکومت سے بھی فوجی مدد پہنچ گئی تھی۔ نتیجتاً سلطان محمود کو لوہ کوٹ کے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جانا پڑا، مگر واپسی میں غزنی کا لشکر راستہ بھٹک جانے کے سبب ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور دلدل ہی دلدل تھی۔ راستے سے نا آشنا سلطان محمود کے سینکڑوں سپاہی پانی اور دلدل کی نظر ہو گئے تھے۔ سلطان کے شاہ سواروں نے خشکی کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بری طرح ناکام رہے۔ غزنی کے لشکر پر کئی روز تک یہ عجیب و غریب بلا مسلط رہی۔ خود سلطان محمود بھی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا اور شدید کرب کے عالم میں اپنے خالق کو پکارنے لگا تھا، اے اللہ، کیا تیرے نام لیواؤں کی یہ فوج باطل پرستوں سے مقابلہ کیے بغیر موت کی خوراک بن جائے گی؟ پھر جیسے ہی اس خوفناک جنگل میں محمود کی فریاد کی گونج ختم ہوئی، والی غزنی نے کچھ فاصلے پر نظام شاہ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شیخ، آپ یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے والی غزنی کی آواز میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ نظام شاہ آہستہ آہستہ سلطان محمود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر جو محمود کے قریب تھے انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ ان کا فرما روا کس سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ سلطان کے سامنے اس کا کوئی مخاطب موجود ہی نہیں تھا۔ فرزند، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، نظام شاہ نے والی غزنی کے قریب پہنچ کر کہا۔ سلطان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کہاں شہر غزنی اور کہاں وادی کشمیر سے ملحق یہ ایک خوفناک جنگل، دونوں مقامات کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر ایک پیادہ پا قلندر نے یہ طویل فاصلہ کس طرح طے کر لیا، اور نظام شاہ کو اس بات کی کیسے خبر ہو گئی کہ لشکر سلطانی ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ والی غزنی اپنے ان سوالات کے جواب چاہتا تھا مگر نظام شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، بس خاموش رہو فرزند، کہ اس معاملے میں تمہیں جنبش لب کی اجازت نہیں۔ سلطان محمود نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمام امیران لشکر اور سپاہی حیرت زدہ تھے کہ آخر والی غزنی کو کیا ہو گیا ہے کہ سواری موجود ہوتے ہوئے بھی وہ انتہائی دشوار گزار راستے پر پیدل چل رہا ہے۔ کسی مصاحب یا امیر میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ محمود سے پیدل چلنے کی وجہ دریافت کر سکتا، اور سلطان کسی کو یہ کیسے بتاتا کہ نظام شاہ اس وقت کشمیر کے خوفناک جنگل میں اس کے ہم سفر ہیں اور وہ اپنے شیخ کے احترام میں گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ نظام شاہ بڑی تیزی سے اس ناہموار اور اجنبی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کبھی وہ گھنے درختوں کے کنج میں دائیں طرف مڑ جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ سلطان محمود کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نظام شاہ نے اپنی پوری زندگی اسی خوفناک جنگل میں بسر کی ہے اور وہ اس علاقے کے ہر پیچ و خم سے بخوبی آشنا ہے۔ پھر اچانک نظام شاہ جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
کچھ دیر تک سپاہی اور ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر یکایک لشکر غزنی سورج کے اجالے میں نہا گیا۔ فرت مسرت سے اکثر سپاہیوں کی چیخیں نکل گئی۔ تمام فوجی آبی اور دلدلی علاقے سے گزر کر خشکی کے ہموار راستے پر پہنچ گئے تھے اور تحد نظر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ فرزند، میں جا رہا ہوں۔ نظام شاہ والی غزنی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو تنبیہ کر رہا ہو۔ اس بلائے بے درما سے نجات پانے کی خوشی میں سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ والی غزنی اس رہبری پر نظام شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن مرد قلندر نے ایک طفل نافرمان سمجھ کر اسے ڈانٹ دیا۔ نہیں، اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ تمہارا فریب نظر تھا، اور جو کچھ تم نے سنا وہ تمہاری سماعت کا دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور بہت تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی غزنی کے مرد قلندر نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک نرم رو اور خوشگوار ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سلطانی لشکر گرد و غبار کے طوفان میں گر گیا۔ تمام سپاہی حیران و پریشان تھے کہ دلدل کے عفریت سے نجات ملی تو ہواؤں کا عذاب مسلط ہو گیا، مگر غزنی کے فوجیوں کی یہ پریشانی بہت عارضی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی ہوا کے خوفناک جھونکے رک گئے اور سارا گرد و غبار چھٹ گیا۔ سلطان محمود نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے دور تک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، مگر نظام شاہ غائب تھے۔ ایک پیادہ پا شخص چند لمحوں میں کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ بس چند قدم۔ پھر نظام شاہ کس طرح چلے گئے؟ والی غزنی نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینے لگا۔ قلندر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے تھانی سر سے لائے ہوئے بت جگ سوم کو شہر کے چوراہے پر رکھوا دیا۔ اہل اسلام جوک در جوک آتے اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے کہ ذات لم یزل نے ان کے فرما روا سلطان محمود کو دنیا کے قدیم ترین بت کے توڑنے کا اعزاز بخشا۔ اپنی اس فتح کی خوشی میں محمود نے ایسا عظیم الشان جشن منایا کہ اس کے سامنے تمام سابقہ تقریبات مان پڑ گئی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بے شمار صدقہ و خیرات تقسیم کرنے کے بعد سلطان محمود نے جگ سوم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس جشن سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن محمود نے باتوں باتوں میں نظام شاہ کے سامنے کشمیر کے خوفناک جنگل کا ذکر کیا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ روحانیت کے اس راز سے پردہ ہٹا دیں گے، مگر اس وقت سلطان محمود حیران رہ گیا جب نظام شاہ نے اس عجیب واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرزند، یہ تمہارا فریب نگاہ ہے یا پھر وہ کوئی اور مرد بزرگ ہوگا؟ گنہگار نظام شاہ تو ایک شکستہ پا مسافر ہے جو قبر کے کنارے کھڑا ہے۔ اس میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر سکے۔ بس فرزند، ایسی بات نہ کہو کہ سننے والے تمہاری ذہنی حالت پر شک کرنے لگے۔ نظام شاہ نے ایک ظاہری دلیل پیش کر کے والی غزنی کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر جب سلطان محمود کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو نظام شاہ برہم ہو گئے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، محمود، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز ہے۔ اگر تو نے اس راز کو کم ظرفوں کے درمیان افسانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر سر محشر تو میرا گنہگار ٹھہرے گا۔ اسی سال ابو العباس مامون نے محمود کو ایک خط ارسال کیا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ سلطان اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ محمود نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور اپنی چہیتی بہن کو مامون کے عقد میں دے دیا۔ رخصتی کے وقت سلطان نے خوارزم شاہ کو ایک ہی نصیحت کی تھی، یہ میرے باپ امیر سبکتگین کی نشانی ہے اور میں اس نشانی کو اپنے بیٹے امیر مسعود کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اگر یہ تم سے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اور یہ ناراض ہے تو پھر میری خفگی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان نے یہ روح فرسا خبر سنی کہ خوارزم کے کچھ باغیوں نے محمود کے بہنوئی ابو العباس مامون کو قتل کر دیا ہے۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کی خبر اس قدر جاں گداز تھی کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان سارے دربار چیخ اٹھا اور اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ خوارزم کے بد نصیب باشندوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میری بہن کے سر سے عروسی آنچل کھینچ کر اسے ماتمی لباس پہنا دیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مرد خونی کفن پہنیں گے اور کتنی عورتیں اپنے جسموں پر بیوگی کی قبا سجائیں گی۔ پھر سلطان محمود ایک لشکر عظیم کے ساتھ اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قتل کا انتقام لینے کے لیے خوارزم کی طرف بڑھا۔
سلطان محمود غزنی کی حدود سے نکل کر پہلے بلخ پہنچا، کچھ دن تک انتظامی امور میں مصروف رہا، پھر خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان بڑی احتیاط سے مصروف سفر تھا کہ کہیں اس کی لشکر کشی کی خبر سن کر ابو العباس مامون کے قاتل فرار نہ ہو جائیں۔ اسی مصلحت کے پیش نظر جب سلطان خوارزم کے سرحدی علاقہ ہزربند پہنچا تو اس نے اپنے ایک معتبر امیر محمد تائی کو مختصر فوج دے کر آگے روانہ کیا اور خود ایک محفوظ مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ایک دن جب غزنی کے تمام سپاہی صبح کی نماز میں مشغول تھے تو خوارزم کے سپہ سالار خمار تاش نے اچانک ایک کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سپاہی ہوتے تو یقیناً اپنی عبادت ترک کر کے یا تو دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاتے یا پھر شدید بدحواسی اور انتشار کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، مگر ایسے سنگین لمحات میں بھی مجاہدین غزنی نے بڑے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ وہ سب کے سب اس طرح اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے رہے جیسے انتہائی پرامن فضا میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش لشکر غزنی کی پچھلی صفوں پر بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کرتا رہا۔ محمود کے جان نثار سپاہی اس خیال سے چپ چاپ قتل ہوتے رہے کہ کہیں ان کی چیخیں دوسرے سپاہیوں کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو۔ اس نماز کی امامت خود محمود کر رہا تھا۔ پھر جب والی غزنی نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو اس پر یہ خوفناک راز فاش ہوا کہ غزنی کے مصروف عبادت سپاہی اہل خوارزم کی شمشیروں کا ہدف بن چکے ہیں۔ یہ غیر متوقع ہنگامہ آرائی دیکھ کر سلطان محمود نے مختصر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں عطا کر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا ختم ہوتے ہی محمود نے جا نماز کے قریب رکھی ہوئی اپنی تلوار اٹھائی اور اسے بے نیام کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اے جان نثاران غزنی، تمہارے جو ساتھی تم سے بچھڑ گئے وہ بہت خوش نصیب تھے کہ انہوں نے عین نماز کی حالت میں جام شہادت پیا اور زندہ جاوید ہو گئے، اور تم بھی خوش نصیب ہو کہ تم نے موت کو اتنے قریب پا کر اطاعت الہی سے منہ نہیں موڑا اور اپنی صفوں میں شگاف نہیں ڈالے۔ تمہیں یہ نظم و ضبط مبارک ہو، اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ جو قومیں اپنی صف بندی کی حفاظت کرتی ہیں وہی مارکائے زیشت میں فاتح قرار پاتی ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا دشمن بہت کم ہمت اور بزدل ہے، اس لیے بے خوف و خطر آگے بڑھو اور خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بچا دو۔ اپنے فوجی ساتھیوں کی حالت نماز میں شہادت اور والی غزنی کی اثر انگیز تقریر نے سلطانی لشکر کو بہت زیادہ پرجوش بنا دیا تھا۔ نتیجتاً محمود کے سپاہی اپنے حریف کو نیل گایوں اور ہرنوں کا ریوڑ سمجھ کر بھوکے شیروں کے مانند جھپٹ پڑے۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش سلطانی لشکر کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور کچھ دیر بعد ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ محمود کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شام ہوتے ہوتے اسے گرفتار کر کے والی غزنی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان محمود خمار تاش کو لے کر ہزار اسب کے قلعے کی طرف بڑھا۔ اس نام کا شہر آج بھی دریائے جیہوں کے مغربی کنارے پر آباد ہے۔ اسی قلعے کے نزدیک خوارزم کی تمام فوج جمع ہو کر لشکر غزنی پر حملہ آور ہوئی، مگر سلطان محمود نے ایک ہی دن میں اہل خوارزم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خوارزم کی فوجوں کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سالار البتگین بخاری قید ہوا اور سلطان محمود نے اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قاتلوں سے اس طرح قصاص لیا کہ انہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے البتگین بخاری کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا اور اسے قتل کرنے کی بجائے حوالہ زندان کر دیا، مگر جب سپہ سالار خمار تاش نے والی غزنی سے رحم کی درخواست کی تو سلطان محمود غضبناک ہو گیا۔ اگر تو مرد شجاع ہوتا تو اتنا انتظار کر لیتا کہ تیرے حریف سپاہی اپنے رب کے حضور سجدہ گزاری کے فرض سے عہدہ برا ہو جاتے، لیکن اے دنیا کے ارذل ترین شخص، تو نے غزنی کے فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب ان کے سر فرش خاک پر جھکے ہوئے تھے اور وہ اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنی جنگی مہمات کے دوران بڑے بڑے ہیلا سازوں اور بزدلوں کو دیکھا ہے، مگر تیری بزدلی اور فریب کاری کے آگے سارے گزشتہ فسانے بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ اگر تو کسی جانباز دشمن کی طرح مجھ سے برسر پیکار ہوتا تو میں بھی اپنی افو و درگزر کی روایتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اے بدنصیب خمار تاش، تو نے تو اپنی عافیت و سلامتی کے لیے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ میں تیرے سر پر اپنا دامن کرم کیسے دراز کروں کہ تیری صورت دیکھ کر مجھے اپنے وہ سپاہی یاد آ جاتے ہیں جو محض اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ خالق کائنات کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ پھر سلطان محمود کے حکم پر خمار تاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب خوارزم کا سپہ سالار تکلیف کی شدت سے چیخا تو سلطان محمود نے قہرناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
نامراد خمارتاش، اب تجھے اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے بڑے بیٹے امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیوہ بہن کو لے کر غزنی پہنچ گیا۔ خوارزم کی مہم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سردی کا موسم بست میں گزارا تاکہ سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر جاڑے کے رخصت ہوتے ہی 409 ہجری میں جبکہ موسم بہار کی آمد تھی، سلطان محمود نے شجاع اور جانباز راجپوتوں کی مملکت کنوج پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اس بار محمود کے ساتھ 1,00,000 منتخب سپاہیوں کے علاوہ دیگر 20,000 مجاہدین بھی تھے جو ترکستان، ماوراء النہر اور خراسان سے صرف جہاد کی نیت لے کر آئے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب محمود کا اشارہ ہو اور کب وہ باطل پرستوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ والی غزنی سے پہلے کسی غیر ہندوستانی حکمران نے کنوج پر لشکر کشی نہیں کی تھی۔ غزنی سے لے کر کنوج تک کا راستہ 3 ماہ کی طویل مدت میں طے ہوتا ہے اور راہ میں 7 بڑے بڑے دریا پار کرنے پڑتے ہیں کہ جنہیں آسانی سے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب سلطان محمود کشمیر کی حدود میں پہنچا تو اس علاقے کے حاکم نے والی غزنی کی خدمت میں بیش قیمت تحائف ارسال کیے۔ جواب میں محمود نے بھی اسے عنایات سلطانی سے سرفراز کیا۔ کشمیر کا حاکم اپنے ایک فوجی دستہ لے کر لشکر سلطانی کے رہنما کی حیثیت سے آگے آگے روانہ ہوا۔ سلطان محمود طویل سفر طے کر کے جب کنوج پہنچا تو اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہاں کا قلعہ اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستان میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ کنوج کے راجہ کا نام کورا تھا۔ کورا کا شمار اپنے وقت کے طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، مگر وہ مسلمان سپاہیوں کی کثرت دیکھ کر اور سلطان محمود کی بلند اقبالیوں کے قصے سن کر خوفزدہ ہو گیا، اور پھر کورا نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر والی غزنی کی اطاعت قبول کر لے۔ ابھی سلطان محمود اس جنگی مہم کو سر کرنے کی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور راجہ کورا اپنے بیٹوں اور معزز درباریوں کے ساتھ باہر آیا۔ پھر اس نے سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت و فرما برداری کا پرجوش اظہار کیا۔ راجہ کنوج کے اس عمل سے سلطان غزنی بھی بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ شدت جذبات میں محمود نے راجہ کنوج کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کورا، تو دانش مند بھی ہے اور خوش نصیب بھی۔ والی غزنی کے لہجے سے جلال سلطانی کے ساتھ ساتھ جذبہ مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ تیری روشن آنکھوں نے وقت ضائع کیے بغیر نوشتہ دیوار پڑھ لیا، اس لیے ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ اب تیری آنکھیں بھی نہیں بجھیں گی اور تیرے تاج و تخت کو بھی نہیں اچھالا جائے گا۔ تو نے ہمارے آگے اپنا سر اطاعت خم کر دیا، اس لیے یقین رکھ کہ اب تیرا اقتدار بھی محفوظ رہے گا اور تیرے جسم و جان بھی۔ ہم ایفائے عہد کرنے والوں کے دوست ہیں اور عہد شکنوں کے بدترین دشمن۔ اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو ہمیں لباس قہر میں دیکھنا چاہتا ہے یا پیراہن جمال میں۔ میری آنکھیں صرف حضور والا کے جمال دل نشی کی متحمل ہو سکتی ہیں۔ راجہ کورا نے بصد احترام عرض کیا۔ وہ ایک مدبر اور وقت کی رفتار پہچاننے والا حکمران تھا، اس لیے پوری سچائی کے ساتھ والی غزنی کی بارگاہ جلال میں جھک گیا۔ سلطان محمود نے بے اختیار ہو کر راجہ کنوج کو گلے سے لگا لیا۔ تو پھر کورا، تیرے لیے امان ہی امان ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ تو بہت خوش بخت ہے کورا کہ تو نے سارے جہان کی سعادتیں حاصل کر لی۔ راجہ کورا نے سلطان محمود کی یہ برادرانہ روش دیکھی تو اپنے ماتھے پر لگا ہوا کشکے خورش ڈالا اور گلے میں ڈالی ہوئی زنار توڑ کر پھینک دی۔ پھر لشکر غزنی نے بڑی حیرت سے منظر دیکھا کہ راجہ کورا سلطان محمود کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود نے کنوج میں 3 روز قیام کیا اور پھر راجہ کورا کو مختلف نصیحتیں کرنے کے بعد میرٹھ کے قلعے کو فتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اگرچہ میرٹھ کا قلعہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن محمود نے سومنات تک پہنچنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ راستے میں جس قدر بھی چھوٹی بڑی ہندو سلطنتیں ہوں انہیں بے دریغ تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سلطان غزنی کی منصوبہ بندی میں خلل انداز نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً محمود اپنا لشکر جرار لے کر میرٹھ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا راجہ ہردت افواج غزنی کے حملے کی خبر سن کر کسی جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ فرار ہونے سے پہلے ہردت نے قلعے کو اپنے چند معتبر سرداروں کے حوالے کر دیا تھا، مگر یہ برائے نام محافظ قلعے کی نگہبانی نہ کر سکے۔ مجبوراً ان لوگوں نے سلطان غزنی کی خدمت میں 2,50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کر کے اپنی جانوں کی سلامتی کا سودا کر لیا۔ محمود نے میرٹھ کے سپاہیوں اور عام باشندوں کو اس عہد کے ساتھ اپنے پرچم کے سائے میں پناہ دے دی کہ وہ سب کے سب اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کے وفادار رہیں گے۔ میرٹھ کے قلعے کی فتح کے بعد سلطان محمود قلعہ مہاون کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا
जब उस किले के हाकिम राजा कलचंद को यह इत्तला मिली तो वो एक हाथी पर सवार होकर दरिया के पार उतरना ही चाहता था कि गजनी के सिपाही उसके सर पर जा पहुंचे। फिर कोई राह फरार ना पाकर शदीद आलम मजबूरी में राजा कलचंद ने पहले तो शमशीर से अपनी बीवी और बेटे के सर काट दिए, फिर वही खून आलू तलवार अपने पेट में उतार ली। सुल्तान गजनी की इकबाल मंदी का वो अजीब जमाना था कि हरीफ फरमा रवा या तो उसका नाम सुनते ही फरार हो जाते या फिर मामूली सी मुजाहमत के बाद खुदकुशी कर लिया करते थे। महमूद के एक सिपाही ने भी मौत का जायका ना चखा और राजा कलचंद अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच गया। महावन के किले से बेशुमार माले गनीमत सुल्तान के हाथ लगा। दूसरी कीमती अशिया के अंबार के साथ 80 को बहकर हाथी भी उसकी मिल्कियत के तवीलो अरीज दायरे में शामिल हो गए। इन फौजी मुहिमात से फारिग होने के बाद सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान के मशहूर शहर मथुरा की तरफ तवज्जो की। वाली गजनी ने बहुत से लोगों की जबानी ये रिवायतें सुनी थी कि इस इलाके में मथुरा नाम का एक शहर आबाद है जिसे अहले हनूद श्री कृष्ण की जन्म भूमि होने के बायस बहुत ज्यादा मुतबर्री ख्याल करते हैं। क्योंकि हिंदुओं के नजदीक कृष्ण जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए मथुरा के खजानों में बेशुमार दौलत जमा हो गई है और यहाँ ऐसी ऐसी अजीबोगरीब अशिया मौजूद हैं कि जो सिर्फ देखने से ताल्लुक रखती हैं। जब सुल्तान महमूद ने मथुरा पर हमला किया तो ये शहर राजा दहली के ज़ेरे इंतजाम था। मुजाहिदीन इस्लाम का ख्याल था कि दहली का राजा इतनी आसानी से अपने किसी दुश्मन को इस शहर मुकद्दस पर काबिज होने नहीं देगा, मगर उस वक्त लश्कर गजनी के तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए जब राजा दहली खामोशी के साथ मथुरा को पामाल होते हुए देखता रहा। ये सुल्तान गजनी के जलालो जबरूत की जिंदा दलील थी कि महमूद किसी रकावट के बगैर इस तरह मथुरा पर काबिज हो गया जैसे वो अपने घर में दाखिल हो गया हो। सुल्तान ने किसी पुजारी या शहरी को कत्ल नहीं किया, मगर उन तमाम सनम खानों को मिस्मार कर दिया जो सदियों से शहर मथुरा के चारों तरफ आबाद थे। महमूद को उन बुतकदों से बेशुमार जरो जवाहिर हासिल हुए। मथुरा की बुलंद इमारतों और मंदिरों को देखकर वाली गजनी हैरत ज़दा रह गया था। सुल्तान की हैरत का अंदाज़ा उस खत से हो सकता है जो उसने फतह के बाद गजनी के बाज़ अमीरों को तहरीर किया था। सुल्तान ने अपने उस मकतूब में मथुरा की तारीख बयान की है। इस शहर में 1000 बुलंद तरीन महल हैं जिनमें से ज़्यादातर संगे मरमर के बने हुए हैं, और मंदिरों की तादाद का क्या जिक्र करूं कि मैं उनके अंदर रखे हुए बुतों को तोड़ते तोड़ते थक गया हूं, मगर उनका शुमार नहीं कर सका। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बाइख्तियार शख्स इस किस्म की इमारतें बनाना चाहे तो मुमकिन है कि लाखों अशरफियाँ खर्च करने के बाद 200 साल के तवील अरसे में बहुत ही चाबुक दस्त, मशाक और माहिर मेमारों के जरिए यह काम अंजाम दिया जा सकता है। सुल्तान महमूद के हाथ आने वाले माले गनीमत में सोने के बने हुए 5 तवील कामत बुत भी शामिल थे। उन बुतों की आंखों में नादिर व नायाब याकूत के टुकड़े जड़े हुए थे जिनकी कीमत दरबार सुल्तानी के जौहर शनासों ने 50,000 ज़रे सुर्ख मुतय्यन की थी। उन बुतों में से एक बुत के माथे पर याकूत सुर्ख जड़ा हुआ था जिसका वजन 400 मिस्काल था। जब यह बुत तोड़ा गया तो इसके अंदर से तकरीबन 1.5 मन सोना बरामद हुआ। सोने के उन 5 बुतों के अलावा छोटे बड़े 100 बुत और भी थे जो खालिस चांदी के बने हुए थे। उन बुतों को तोड़कर जिस कदर चांदी हासिल की गई वो मिकदार में इतनी ज्यादा थी कि उन्हें 100 ऊंटों पर लादना पड़ा। बुत शिकनी के फराइज से सुबकदोश होने के बाद सुल्तान महमूद ने मथुरा की मशहूर इमारतों को आग लगा दी और फिर उस शहर में 20 रोज कयाम करके अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुआ। मथुरा में कयाम के दौरान सुल्तान महमूद को मकामी लोगों ने बताया कि इस शहर के करीब ही दरिया के किनारे किनारे 7 किले आबाद हैं जो अपनी बुलंदी और मजबूती के लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं। ये सुनते ही महमूद ने उस तरफ रुख किया और बड़ी आसानी के साथ उन किलों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ का हाकिम अफवाज गजनी के हमले की खबर सुनते ही इंतहाई बदहवासी के आलम में फरार हो गया था। सुल्तान ने उन किलों के अंदर आबाद बुतखानों को भी देखा। पुजारियों के बकौल उन बुतखानों की बुनियाद 4000 साल कबल रखी गई थी। सुल्तान ने यहाँ के बुतों के साथ भी हस्बे साबिक वही सलूक किया और बेअंदाजा माले गनीमत लेकर किला मंच की तरफ बढ़ा। किला मंच की हिफाजत के फराइज बहादुर राजपूत अंजाम दे रहे थे। ये हिंदू जांबाज लश्कर गजनी के मुकाबले की ताकत नहीं रखते थे, इसलिए किला बंद होकर बैठ गए। सुल्तान महमूद ने किला मंच का मुहासरा कर लिया और मुसलसल 15 रोज तक किला कुशाई की मुख्तलिफ तदबीरों पर अमल करता रहा। सख्त मुहासरे की वजह से आमदोरफ्त के तमाम रास्ते मसदूद होकर रह गए थे। फिर जब मुहाफिजों को यह एहसास हो गया कि मुसलमान फतह हासिल किए बगैर ना जाएंगे तो उनमें से अक्सर ने किले से उतरकर अपनी जानें बर्बाद कर डाली। कुछ सिपाहियों ने गुलामी की लानत से बचने के लिए अपने आप को भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया और जो लोग बाकी बचे वो किले का दरवाजा खोलकर शमशीर बकफ बाहर निकल आए। अगरचे ये राजपूत सिपाही तादाद में बहुत कम रह गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों से मर्दाना वार मुकाबला किया और अंजाम कार सब के सब मुजाहिदीन गजनी के हाथों मारे गए।
قلعہ منج کے محافظ اپنی عادت و فطرت میں بڑے عجیب لوگ تھے۔ ان میں سے جب کوئی سپاہی زخمی ہو کر زمین پر گرتا تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی شاہرگ کاٹ لیتا۔ اس خونریز معرکہ آرائی میں سینکڑوں مجاہدین غزنی بھی شہید ہوئے تھے۔ جب سلطان محمود نے منج کے قلعے پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ محافظ سپاہیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی اور ہر سمت خون ہی خون تھا۔ والی غزنی نے بے شمار جنگیں لڑی تھی مگر آج تک موت اور بربادی کا اتنا گہرا سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ دور تک دشمنوں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر سلطان محمود بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ بے شک یہ آزادی کے متوالے بڑے غیرت مند اور جانباز تھے، مگر افسوس غلط تعلیم و تربیت انہیں ابدی ہلاکت کے راستے پر لے گئی۔ کاش یہ کچھ دن صبر سے کام لیتے اور کھلی آنکھوں سے آنے والے کا انتظار کرتے کہ ان کی تاریک و غلام بستی میں نئی روشنی اور آزادی کا سفیر پہنچنے ہی والا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر کو اللہ کے سوا کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے قلعہ چندپال کا رخ کیا۔ راجہ چندپال نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا عبث ہے، راہ فرار اختیار کی۔ چندپال اپنے بیوی بچوں اور بیش قیمت جواہرات لے کر قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود نے کارآمد چیزوں پر قبضہ کر لیا اور باقی ساز و سامان کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی تمام عمارتیں بھی نظر آتش کر دی گئی تاکہ چندپال واپس آئے تو ایک مدت دراز تک اپنی مملکت کی تعمیر نو کرتا رہے۔ قلعہ چندپال کی فتح کے بعد والی غزنی نے قریب ہی کے ایک اور راجہ چند رائے کی سرخوبی بھی ضروری سمجھی۔ اگرچہ فوجی اعتبار سے چند رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ایک مغرور و سرکش حکمران تھا۔ سلطان غزنی کی بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے کے باوجود چند رائے نے محمود کے سامنے ابھی تک سر اطاعت خم نہیں کیا تھا۔ راجہ چند رائے کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور کوہ پہکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کئی بار اس بے مثال ہاتھی کو منہ مانگے داموں خریدنے کی کوشش کی تھی مگر راجہ چند رائے نے ہر مرتبہ والی غزنی کو ایک ہی جواب دیا تھا، میں اپنی سواری اور دوسری پسندیدہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو مجھے ان چیزوں سے محروم ہونا پڑا تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی محبوب اشیاء کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر ڈالوں۔ سلطان محمود کو راجہ چند رائے کا یہ جواب بہت گراں گزرا تھا۔ اگر وہ عاقبت نااندیش حکمران اپنا ہاتھی سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تو یقینی طور پر محمود کے غضب سے محفوظ ہو جاتا، لیکن چند رائے کی ذلت و بربادی کے دن قریب آ چکے تھے، اس لیے والی غزنی نے صرف ایک ہاتھی کی خاطر اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دے دیا۔ راجہ چند رائے افواج غزنی کا کیا مقابلہ کرتا؟ وہ تو مجاہدین اسلام کے قدموں کی دھمک سن کر ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی حاکم راجہ چندپال کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا۔ سلطان محمود نے چند رائے کے قلعے کو مکمل طور پر تخت و تاراج کرنے کا حکم دیا اور بعض خدمت گاروں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ ہاتھی کو تلاش کریں۔ خدام نے طویل جستجو کے بعد سلطان کو خبر دی کہ راجہ چند رائے ہاتھی کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر والی غزنی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ جیسے چند رائے نے ایک مخصوص محاذ پر سلطان کو شکست دے دی ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے بعد والی غزنی کا غصہ کچھ اور بھڑک اٹھا۔ پھر سلطان نے نیا حکم جاری کیا کہ چند رائے کے قلعے کو آگ لگا دے، یہاں تک کہ ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ ابھی چند رائے کے قلعے میں لگی ہوئی آگ بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے ایک رات سلطان کا وہی پسندیدہ ہاتھی فیل بان کے بغیر اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ والی غزنی کے چوبداروں نے بڑی آسانی سے اس طاقتور ہاتھی کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ محمود ہاتھی کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اچانک اسے اپنے قبضے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ ہاتھی کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محض تائید خداوندی کے باعث ملا تھا۔ نتیجتاً سلطان محمود نے اس خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور پھر اسے اپنے ہمراہ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود دارالحکومت پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست بنائی جائے جو اس سفر میں والی غزنی کے ہاتھ آیا ہے۔ فوراً حکم سلطانی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ اس فاتحانہ سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، کئی من سونا چاندی، 50,000 لونڈی غلام اور دوسری بہت سی بیش قیمت اور نادر اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کامیاب ترین سفر کی خوشی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔
پھر جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان نے خانہ خدا کی آرائش کا اہتمام کیا اور قدم قدم پر خوبصورت قندیلیں آویزاں کی۔ بے مثال آرائش اور روشنی کی کثرت کے سبب لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ جامع مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتابیں جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر دیے گئے تاکہ طلباء، مدرسین اور دوسرے انتظامی عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلطان محمود کا جامع مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا ارکان سلطنت اور دیگر امراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور وہ اپنے فرما رواں کی تقلید میں بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ایک مختصر سے عرصے کے دوران غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔